الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کائنات کا امیر ترین ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، چاہے وہ کلیوں میں بسیرا کیے ہوئے ہو، اور دنیا کا کنگال ترین ہے وہ فرد جس کا دل محبت جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے خالی ہو، چاہے وہ سونے چاندی کے محلات میں رہتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، خبردار وہ مومن ہی نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں۔ کریم کا ایک بار فرمانا بھی بہت ہے، یہاں 3 بار فرمایا۔ پھر انسان کا دل کئی رشتوں میں محبت کے اعتبار سے الجھا ہوتا ہے، میاں بیوی کا محبت کا رشتہ، ماں باپ اور اولاد کے بیچ محبت کا رشتہ، دوست کے درمیان محبت کا رشتہ۔ جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مقام پر مزید کلیئر کر کے واضح کر کے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ماں باپ سے محبت عظمت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اولاد سے محبت شفقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، لیکن اور بھی تو رشتے تعلق اور ناطے تھے، اسے والناس اجمعین میں کلیئر کر دیا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تیسری حدیث پاک گوش گزار کر رہا ہوں، توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی، آپ توجہ فرمائیں گے اور نہایت توجہ فرمائیں گے۔ تیسری حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امیر المومنین مراد رسول کریم اور انتخاب رب کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور یہ جو 2 پہلوؤں کے درمیان جان ہے نا، اس جان سے زیادہ پیارے نہیں۔ میں قربان ان سچوں کی سچائی پر کہ جو جھوٹے دعوے محبت کے نہیں کرتے تھے، جو دل میں تھا وہ زباں پہ تھا، جو زباں پہ تھا وہی دل میں تھا۔ جب یہ فرمایا نا تو کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے۔ نہ پہلے کوئی ڈر تھا نہ لالچ، صاف بات کہہ دی، نہ اب کوئی خطرہ تھا اور اندیشہ کہ معاذ اللہ کسی ڈر سے بات کو بدل دیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اب کے بعد آپ مجھے ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الان یا عمر، اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کروں، عمر ہون گل بنی ہے۔ سمجھا لیجیے آپ حضرات کو۔ یہ جو اگلی سیٹوں پر حضرات تشریف فرما ہیں، یاد رہے کہ ہم آہنگی بہت ضروری ہے، اور حضرت والا مرتبہ گرامی قدر نہایت ہی اس میں بامسمہ مشفق شخصیت، اگرچہ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ان سے آج پہلی بار شرف زیارت پا رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق شاذلی صاحب، اور کیا حسن ہے کہ یہ شفیق ہیں اور اس ممبر کی جو زینت ہے وہ انیس ہیں۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم انیسوں اور شفیقوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔
تو بس ذرا موانست چاہیے، معاننت نہیں چاہیے. تو بس توجہ رکھیں. بہت سارے منٹ میں آپ کو دیکھتے دیکھتے گزار گیا. ہمارا تو سبق پہلی سطر سے شروع ہو تو آخر تک ساتھ چل کر کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے اب مسٹیک کا کوئی مقام باقی نہ بچا. 3 موقع ہوتے ہیں، وہ آپ گجرانوالہ والے ضائع کر چکے. اب ہماری طرف سے رعایتی پہلو ختم. کو باہر مسئلہ جی آواز کا ہے، کلیئر ہوا نہیں ہے. بھائی صاحب آپ کو آواز آ رہی جی باہر والوں کو؟ اوہو اوہو میری تو عادت ہی یہی ہے. جی اب آپ حضرات کو آواز آ رہی؟ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے. آپ کی اور ہماری تو اشاروں میں باتیں ہوں گی. ہاں اشارے میں ہوں گی. آپ کی تو ڈبے کے ذریعے آ رہی، پر آپ کے پاس مائک کوئی نہیں ہے جو ہم تک رسائی ہو. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں. دوسری حدیث سنائی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تیسری حدیث پاک مفہوم یہ سنائی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے کریم مجھے آپ ہر چیز سے پیارے ہیں لیکن جان سے زیادہ نہیں. فرمایا ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ میں ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں. عرض کی آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرما عمر اب بات بنی ہے. سمجھ گئے؟ اب فوری طور پر چوتھے نمبر پر چلیے محبت کتنی ضروری ہے. سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ مسجد کے امام صاحب کی ڈیوٹی نہیں تھی، یہ تو ماں باپ کی ڈیوٹی تھی. اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ مہربانی ان حفاظ و اساتذہ اور قرہ کی ہے کہ جو کام باپ نے کرنا تھا، ماں نے کرنا تھا، وہ ڈیوٹی بھی یہ نبھا رہے ہیں اور ایکسٹرا چارجز بھی نہیں ہیں. ایکسٹرا چارجز بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلا اپنے نبی کی محبت، دوسرا اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسری چیز قرآن. اب یہاں ہے محبت سکھاؤ، تو کیا کسی وائٹ یا بلیک بورڈ پہ لکھ دیا جائے کہ میم ہا بے تے محبت سکھائی تو ایسے جائے گی؟ نہیں. لفظوں میں تو سارا کچھ آ گیا، سکھانا کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. اور وہ رمز یوں محسوس ہوتی ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرو کہ تمہاری اولادیں خود بخود ہی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. تم میری اولاد و آل سے ایسا پیار کرو کہ تمہاری نسلیں خود بخود میری نسل کریمانہ سے محبت کرنے لگ جائیں. سمجھا کہ بھائی صاحب؟ یہ چوتھی چیز ہے. اور امام طبرانی نے ایک حدیث لکھی، 4 یاروں کا عدد بھی پورا ہوا اور پنجتن پاک کے عدد پہ ہم پہنچ گئے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کامل کی علامت یہ بیان کی کہ جس کو میں اس کی جان سے زیادہ پیارا ہو جاؤں اور جس کو میرے اہل بیت اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جس کو اس کی ذریت، اس کی آل اولاد، جس کو اس کی آل اولاد سے زیادہ میری آل اولاد پیاری ہو جائے وہ بندہ مومن کامل ہے. اب تک میں نے آپ کے سامنے مفہوماً 5 حدیثیں رکھ دیں. ڈیمانڈ یہ ہے کہ محبت کرو. ڈیمانڈ کیا ہے؟ اب ایک رمز ہے حضرات علماء اور سادات کرام کی نظر سبق سنانے کی غرض سے.
یہودی کہتے تھے ہم رب کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہمیں محبوب کی اتباع، غلامی، کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب اپنی مبارک زبان سے کہہ دو ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بہت لمبی چوڑے فلسفے چھیڑنے کا نہ وقت ہے کہ ہم بہت جلد تمہید سے اس طرف جا رہے ہیں جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اور عنوان شروع ہے فاتبعونی کا رزلٹ یحببکم اللہ کیوں ہے؟ میری اتباع کرو تو جواب میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے حبیب کی اتباع کرو گے میں تم پہ رحم کروں گا، آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بھی تو ہے نا کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یحبب کی جو بات ہے کہ تم حبیب کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، اصل میں فاتبعونی میں بھی محبت شامل ہے، اس لیے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ کیسے؟ آپ میں سے جو کارخانے، مل، فیکٹری والے، دکان والے حضرات ہیں جن کے پاس ورکر کام کرتے ہیں، تو ایک ورکر شام کو گھر جا کے کہے میں مالک سے بڑی محبت کرتا ہوں اس لیے صبح 8 بجے جاتا ہوں، حالانکہ دکان بھی وہ کھولتا ہے، صفائی بھی وہ کرتا ہے، کارخانے میں کام کرتا ہے، ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ وہ یہ کہے کہ میں محبت سے کرتا ہوں، وہ محبت کے لیے یہ اتباع نہیں کر رہا مالک کی، معاوضے کے لیے کر رہا ہے۔ کیا کہیں بھائی صاحب؟ معاوضے کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا معاوضے کے لیے کسی کی بات مانی جائے وہ تو اپنی ضرورت ہے، وہ تو ہاتھوں ہاتھ بندہ پیسہ لے رہا ہے۔ فاتبعونی، حبیب کی اتباع وہ ہوگی کہ جس میں لالچ نہیں ہو، غرض نہیں ہو، معاوضے کی طلب نہ ہو، صرف محبت ہو۔ محبت یہ ہو کہ حضرت انس کو کدو سے محبت ہو جائے۔ آواز کمزور ہے آپ حضرات کی، کمزور ہے آپ حضرات کی۔ حضرت انس کو کدو سے محبت ہو جائے، حالانکہ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں سبزی میری فیورٹ ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، فلاں میں چیز نہیں کھاتا، یہ کون کہتا ہے کہ مجھے کدو سے محبت ہو گئی؟ حضرت انس فرماتے ہیں تم اپنی عقلوں کا علاج کرو، جب محبوب سے محبت ہوتی ہے نا تو محبوب جس چیز کو پسند کرے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو بھائی صاحب محبوب کی پسندیدہ سبزی سے محبت صحابی کو دیکھ کر ہو گئی۔ ذرا غور کیجیے ہم کہاں جانے لگے ہیں۔ یعنی ماجرا کیا ہے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب کے گھر کو رشک جنت بنایا، اپنی طلعت سے رونق افروز ہوئے، انہوں نے کدو گوشت بنایا ہوا تھا، کریم کدو کی کاشوں کو اٹھا کر تناول فرمانے لگے، زبان حق ترجمان سے کچھ نہیں فرمایا کہ یہ میری فیورٹ ہے، پسندیدہ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بار دیکھا سرکار انس پاک نے، فرما ادن دا ہی کدو نال پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ ایک سوال گجرانوالا والو آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، جو ایک بار کدو کی کاشیں حضور کو شوق سے تناول کرتا دیکھ لیں، انہیں کدو سے پیار ہو جائے، جو ممبروں پہ حسنین کو چومتے ہوئے روز دیکھیں، جو ممبر پر حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو جب انہوں نے اس پیار اور الفت کا انداز محبوب کا نواسوں سے دیکھا ہے تو ان مریدوں کو کتنی محبت ہوگی، کس لیول کی محبت ہوگی۔ اب یہ جو کس لیول ہے نا، یہ صنعت کا شہر ہے نا گوجرانوالا، یہاں چیزیں تول کر بھی بکتی ہیں، ماپ کر بھی بکتی ہیں، محبت تولی بھی نہیں جا سکتی، ناپی بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے ہاں اسٹیجوں پہ خرابی تب سے شروع ہوئی ہے جب سے تولنے اور ناپنے والے آ گئے۔ نہیں سمجھا؟
ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے پنجابی میں یہ نعت سنتے تھے، صدیق عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے سونے آقا دار یار بڑا سونا۔ یہ جو فسانے اب گھڑے جاتے ہیں نقابت و رقابت کی صورت میں اور کھلی عداوت کرتے ہوئے، یہ ان چیزوں نے خرابی ڈال دی۔ وگرنہ منن والے دا کی کام ہے کہ وہ جنوں مننے انہوں تولن بھی لگ جائے، ناپنے بھی لگ جائے۔ بسم اللہ۔ اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اہل سنت وہ ہیں کہ جن کے اکابرین وصیتیں کر گئے، اور ہم میں سے کئی یہاں موجود ہوں گے جو اس وصیت کے حصار میں ہوں گے کہ مدینہ شریف کی خاک گھر میں سنبھال کے رکھی ہے، اور وصیتیں یہ ہیں کہ جب مر جائیں غسل دے لو، کفن پہنا لو، تو حبیب کے شہر کی خاک چھڑک دینا، جس مسلک میں 1500 سال بعد بھی حضور کے شہر کی مٹی سے اتنا پیار ہو، اس مسلک میں خون رسول سے کتنا پیار ہوگا اور اصحاب رسول سے کتنا پیار ہوگا۔ لہذا عداوتیں نہیں، محبت کی دنیا میں آئی ہے، تول تلیا نہیں، نگاہیں جھکانے کی روش سیکھی ہے۔ محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، رات لاہور میں بھی میں ایک جلسے میں عرض گزار تھا، اور ہر جگہ تقریباً یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اصحاب کرام اور اہل بیت عظام مناظرے، مباحثے، مجادلے، لڑائی کے لیے نہیں، عشق، محبت اور پیار کے لیے ہے۔ ان سے پیار کیجئے۔ ہاں جہاں دفاع کی ضرورت آئے گی مناظرہ ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو کوئی کچھ اور نہ سمجھ لیا جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میری مراد یہ ہے کہ محبت، اور اس میں حضرت والا مرتبت کے اسم شریف کے ساتھ شاذلی لکھا ہے، اور سلسلہ شاذلیہ کی رنگینی کو الحمدللہ میں جانتا ہوں۔ آپ کی نظر یہ بات ہے کہ ہم اس نہج پر اس مشرب کے قائل ہیں جو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ کو شیطان سے بھی نفرت ہے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا پتر اللہ دی محبت چوئی ویل نہیں لبدا۔ یہ پنجابی ہے۔ بسم اللہ۔ بھائی صاحب انہوں نے کہا اللہ کریم کی محبت سے فرصت ملے تو کسی کا سوچیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر عدو کا نام لینا ہے وہ وقت بھی کیوں ضائع کیجئے، ذکر محبوب کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، بس بات ختم۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ سمجھ رہے نا؟ تو آئیے ہم اب آگے بڑھیں، وقت کی بے رحم سوئیاں اور میں برہنہ پا، سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ عقل مند راہ اشارہ کافی است، اور اشارہ حضرت شاذلی صاحب نے دیا ہے، تو ہم اس اشارے کو بھی دیکھیں، اور آپ کو بھی، یہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت ہے۔ ہم گوجرانوالا والوں کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ تو کہاں پہنچے تھے کہ جو قدو کی کاشوں کو ایک بار شوق سے تناول کرتے دیکھیں انہیں قدو محبوب ہو جائے۔ تو جنہوں نے کئی بار حسنین پاک کو گود میں دیکھا، کندھوں پہ دیکھا، حالت سجدہ میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، بازاروں میں دیکھا، ان کو کس قدر محبت ہوگی؟ اور میں نے کہا کس قدر کے لیے پیمانہ چاہیے، اور پیمانہ یہاں ہے نہیں۔ دو قسمیں آپ کے سامنے اس معین وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، دو چیزیں۔ پہلی چیز اہل بیت اطہار خصوصاً امامین کریمین کی شان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، یہ صحابہ کرام کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
کہ ان کو بیان کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ غور کریں، کیا آپ حضرات نے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ ان کو بیان کرنے والے، ان شانوں اور عظمتوں کو کون بیان کرنے والے؟ حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مومنہ عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کو کس نے بیان کیا؟ صحیح مسلم کتاب الفضائل، ام المومنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، سورہ نور جن کی عظمت کی گواہ، یعنی سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو بیان کیا۔ اور ایک طرق سے یہ حدیث، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روایت کرنے والے بھی سچے، غور کیا آپ حضرات نے؟ لہذا فضائل کی جو احادیث ہیں، چلیں ایک حدیث پاک اور لطف لے کر سنیے گا۔ ابھی تک صدیق پاک سرکار صدیقہ پاک سے مروی روایت کی بات ہوئی، یہ ہے مشکاہ شریف ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں والدہ کی خدمت پر مامور تھا۔ بعض جگہ ہے کہ مائی صاحبہ نے کہا کہ تو حضور کے پاس کتنے دن ہو گئے نہیں گیا، جا اور زیارت بھی کر اور میری بخشش کی دعا بھی کروا لینا۔ اور بعض جگہ انہوں نے خود عرض کیا، ماں اجازت دے، کئی دن ہو گئے، آنکھیں ترس رہی ہیں، ان کی بھی پیاس بجھاؤں۔ والدہ صاحبہ نے کہا چلے جانا اور حضور سے میری بخشش کی دعا کروا لانا۔ وقت مغرب حضرت حذیفہ مسجد انور میں پہنچے، سرکار کی اقتداء میں نماز مغرب پڑھی۔ مغرب کے بعد حضور مصروف نوافل ہوئے، نوافل کے بعد سرکار آستانہ اقدس کی طرف جانے لگے تو حضرت حذیفہ کہ خیال آیا کہ میں نے دیدار تو کر لیا، مائی صاحبہ والی ابھی عرض باقی ہے تو وہ بھی عرض کروں۔ دبے دبے قدموں سے پیچھے ہوئے اور سرکار نے خود فرمایا من انت، تو کون ہے؟ اور پھر خود فرمایا غفر اللہ لک ولأمک انت حذیفہ ما حاجتک، اللہ تمہیں بھی بخشے، تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ اللہ تمہیں بھی بخشے، تمہاری ماں کو بھی بخشے، تو حذیفہ ہے، کیا کام ہے تجھے؟ ابھی شعر نہیں سنا؟ میرے کریم سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اللہ تمہیں بھی بخشے۔ اس سے معلوم ہوا، رمز یہ معلوم ہوئی کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے پہلے برکت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور خود سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگانی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی کی آواز آئی، وہ آواز درود شریف پڑھنے کی تھی۔ مجھے فرمایا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آواز تو سنائی دی، آواز والا دکھائی نہیں دیا۔ اب ذرا آپ میری انگلیوں کے شمار کی طرف دیکھنے کی زحمت کریں گے۔ فرمایا یہ فرشتہ ہے، زمین پر پہلی بار آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ اجازت کیا لے کر آیا ہے؟ کہ تیرے حبیب پر عرش کی بلندیوں پر تو تسلیموں کی نچھاور کی ہے، اجازت دے آج تیرے حبیب کی چوکھٹ پہ حاضری دوں اور درود و سلام کی نظریں پیش کر آؤں۔ تو جب وہ آنے لگا تو رب نے فرمایا پھر ساڈا سنیا بھی لے جا۔ سمجھنے آپ، ہمارا پیغام بھی لے جاؤ۔ فرشتہ ہے، پہلی بار آیا ہے، فرشتہ ہے، پہلی بار آیا ہے، فرشتہ ہے۔ یہ کوئی 100-200 تعداد ہے کہ جو آنکھوں کے حصار میں آ سکے، ٹھیک ہے؟ بھئی میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو کبھی پوچھ لوں بھئی آپ جمعے پہ نظر نہیں آئے؟ میں آیا تھا جناب، لیکن میں برآمدے میں تھا، میں فلاں کونے میں تھا، تو کبھی کوئی آیا ہوا بھی نہیں دکھتا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ملائکہ کی تعداد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے،
پر نگاہ نبوت کا اعزاز دیکھیے، کون پہلی بار آیا ہے، کون دوسری بار آیا ہے، کیوں آیا ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ اور فرمایا پیغام جو رب کا لایا ہے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے وہ یہ ہے، اب سننا ذرا لطف لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حضرت بطول زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ حدیث جو آج 2023 میں 1445 میں حامد سرفراز گجرانوالہ میں کرسی پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، اس کو بیان کرنے والا حضور کا صحابی ہے، اور دشمن کی شان کبھی اٹھنے نہیں دیتا، شان محفوظ وہی رکھتا ہے جسے محبت ہو۔ کوئی سمجھ آئی بھائی جی؟ سمجھ آئی یہ بات کی؟ آئیے ایک قدم آگے بڑھیے، یہ ہیں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ غالباً یہ ظہر کی نماز ہوئی تھی مسجد انور میں، کسی صاحب کے ہاں حضور علیہ السلام مدعو تھے، دعوت تھی، سرکار کے ہمراہ کہتے ہیں ہم بھی چل دیے، چند قدم چلے تو کریم رک گئے، میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو روح پرور منظر تھا، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، ان بچوں میں بنی ہاشم کا قمر، مولا مرتضیٰ کا نور نظر، حضور کریم ابن کریم سرکار سیدنا مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات بھی تھی۔ سمجھنے جی بات کو، سرکار شہزادے کو دیکھ رہے ہیں، حضور کا رک جانا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ معراج سے واپس تشریف لائے، دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، بستر کی گرمی باقی تھی، جس پانی سے وضو فرمایا اس کا تیرنا پھیلنا جاری تھا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حضور جانے جہاں ہیں، جب عرشوں پہ تشریف لے گئے کائنات کا سسٹم وہیں رک گیا۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور تو چند گھڑیوں کے لیے تشریف لے جائیں کائنات کا سسٹم رک جاتا ہے۔ آج شہزادے کا گلیوں میں کھیلنا کتنا پیارا ہے کہ حضور رک گئے۔ اور جب حضرت امام عرش مقام نے جانا کو دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیے۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ہاتھوں سے قصد یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضور شہزادے کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو حضرت امام دوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ سرکار نے کسی صحابی پاک سے نہیں فرمایا کہ انہوں پھڑ کے لے آؤ، خود تشریف لے گئے۔ گوجرانوالہ والوں، کوئی ہمارے ہاں، میں کہتا ہوں ان پاکوں کی شان میں سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحب قبلہ حضور وہیں تشریف لے گئے اور ہاتھ مبارک آگے کیے۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں یہ جو حضور ہاتھ آگے کرتے تھے یہ حضرت حسین کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو ہنستا ہے نا بچہ، حضور بس یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ کہا ہم تیرے سارے ناز اٹھائیں گے۔ کاش کوئی سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم تیرے سارے ناز اٹھائیں گے، آنکھوں میں اشک نہیں آنے دیں گے، لبوں پر مسکراہٹ لائیں گے، پر جب دین کو تیری ضرورت پڑ جائے تو پھر کربلا کے زخموں اور وہاں کے ہجوم اور وہاں کی وحشت سے گھبرانا نہیں ہے، ہماری تربیت اور شفقت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ منظر 3 بار ہوا، 2 بار ہوا کہ 4 بار ہوا، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور کا ایک بار ہی قدم بڑھانا چھوٹی سی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یعلا فرماتے ہیں، دھیان رکھیے گا پورا میری طرف، حضرت یعلا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام کو پکڑ لیا، اور پکڑا ایسے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی گردن کی گدی مبارک کے نیچے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، کچھ سر حضرت امام کا اوپر کیا، کچھ اپنے سر انور کو خمیدہ کیا،
اور بات بڑھتے بڑھتے یوں ہوئی کہ پتلی پتلی گل قدس کی پتھیاں وہ لبہائے اقدس حضرت امام کے ہونٹوں پہ رکھے، نہ صرف ہونٹوں پہ رکھے بلکہ ان کے ہونٹ اپنے دہن میں لیے، نہ صرف دہن میں لیے پھر اس کو خوب بوسے عطا کیے، اور اتنا چومنے کے بعد نظر آسمان کی طرف کر کے کہا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحابی روایت کر رہے ہیں۔ صدیوں بعد بھی فضائل اہل بیت میں، مناقب امامین کریمین میں یہ حدیث کا جو پھول ہے وہ صحابی سے روایت کردہ ہے، شان وہی بیان کرتا ہے جسے محبت ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث شریف اور سنانے لگا ہوں۔ میں نائب محدث اعظم بدر طریقت سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری شریف والے ان کا غلام بے دام ہوں، ذمہ داری سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سچ اتنا ہے، کسی جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں سادات کرام اور حضرت والا مرتبت اور حضرت جو اس مسجد کی ممبر کی زینت ہیں سب کی نظر یہ کروں، حضرت رومی نے مثنوی میں کہا کہ یہ جو پھول ہے نا پھول، اس کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جناب بس ٹھیک ہو گیا، ہم نے گجرا والے ہو تسی تھکے ہوئے آئے ہو، اللہ دے سپرد جناب، کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ جس نے گلدستہ بنایا ہے اس نے کڑھائی کیوں نہیں کروائی؟ تو وہ جواب دیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے، پھول تو خود خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، پھولوں کو خوبصورتی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب پھر لطف لیجئے ہمارے اس جملے کا، ان کی شان میں سچ اتنا ہے۔ سچ اتنا ہے، پھول کو کڑھائی کی کیا ضرورت؟ پھول کو کڑھائی کی کیا ضرورت؟ آئیے سنیے، یہ صحابی بھی بڑے عظیم و جلیل ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، نام ہے سیدنا اسامہ، بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور یہ بڑے بختور ہیں۔ یہ حضرت زید نے اپنے ماں باپ پر حضور کو ترجیح دی، کریم نے فرما دیا زید میرا بیٹا ہے۔ وہ صحابی ہے جس کا نام قرآن میں ہے، وہ صحابی جن کا نام قرآن میں ہے۔ پھر بیٹا فرمایا منہ بولا، تو یہ کریم کا فرمانا تھا نا، پھر نبھایا۔ گود میں ایک طرف حسنین پاک ہوتے، دوسری طرف زید کا بیٹا اسامہ ہوتا، اور محبت شفقت کا یہ عالم ہے۔ حضور صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم تشریف لائے تو حضرت اسامہ کی ناک چر رہی تھی، نتوبت بہ رہی تھی، فرماتی حضور نے خود ارادہ کیا اسامہ کا ناک صاف کرنے کا، میں نے سبقت کی اور اسامہ کی رینٹ صاف کی، فرما صدیقہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب حضرت اسامہ کہتے ہیں میں شام کے وقت کاشانہ اقدس پر حاضر ہوا، کریم نے کریمی کی طلعت فرمائی، اس حال میں کہ موٹی چادر کمبل نما وجود پر نور پر اوڑی ہوئی تھی۔ جب باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ جیسے حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، جرت کلام نہ تھی، میری عرض اور میرا کام پورا ہوا۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اور بعض جگہ پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے پھر خود پوچھ ہی لیا، اسامہ دیکھے گا اندر کیا ہے؟ بھائی صاحب یہ دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ آج آپ کو سنایا جائے۔ یہ دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ آج آپ کو سنائے۔ تم دیکھو گے کیا ہے؟ میں نے کہا حضور قصد دلی تو یہی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے چادر مبارک کو ہٹایا
تو روح پرور دیدنی نظارہ کہ سینہ پر نور کی ایک طرف امام حسن دوسری طرف امام حسین پاک ذاتیں ہیں. اب اسی پر بس نہیں ہے، اسامہ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. پتہ ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ارشاد انور کے پہلے حصے کی لذت و سرور ایسا ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں رکوں، لیکن کبھی ہماری طبیعتیں وقت کے حصار میں حب سے بے جا محسوس کرتی ہیں. یہاں پر پہلے جملے کی لذت اگر محسوس کرو تو مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. چادر ہٹائی حسنین کریمین لپٹے ہوئے ہیں، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. آپ غور کریے یہ میرے بیٹے ہیں. پھر لطف لیجئے اس جملے کا، یہ میرے بیٹے ہیں. پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ، کیا تعارف ہے. ہمیں یہ کس نے بتایا؟ حضرت اسامہ نے. امام کو چوما ہے کس نے بتایا؟ حضرت یعلا نے. مخدومہ کریمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے کس نے بتایا؟ ام المومنین صدیقہ نے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر نگاہ مبارک آسمان کی طرف کی، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. کیا شان ہے، کیا شان ہے. اور میرے بیٹے ہیں، اس پر ایک حدیث شریف اور. 34 سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے، ایک شعر اور پہ تو سبحان اللہ سنتا ہوں. ایک حدیث پر بھی کبھی وقت آ ہی جائے گا. ہے جی توجہ. بچہ بالٹی کی آوا جاوی کا وقت ہے، آپ ادھر دھیان دے کہ ہمارے منٹ ضائع نہیں کریں گے. امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں امام طبرانی کے حوالے سے اس کو لکھا، اور وہی صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے، وضو والا چیپٹر ہے. سید عالم علیہ السلام نے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں. کبھی کبھی لفظ ایسے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک سید زادے عالم دین تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ فرماتے تھے لفظاں دے پلے ہی کچھ نہیں، کون سا لفظ لائیں، ہے نا. تو سرکار نے قدم مبارک، ہماری بولی میں کہتے لیٹے ہوئے نا، قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں. حضرت امام عرش مقام لائے گئے، سرکار نے ان کو پکڑا، حسب معمول سینے سے لپٹایا، چوما. ابھی یہ بوسہ نوازی کا عالم جاری تھا کہ حضرت امام نے وجود انور و اطہر پر جو بچوں کی عادت ہوتی ہے پیشاب کیا. ابھی جیسے ابتدا ہوئی نا تو ام المومنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مروی ہے، ایک اور صاحب سے بھی مروی ہے، انہوں نے پکڑنا چاہا، سرکار نے منع کیا، فرمایا اس کو ادھورا نہ روکو. اب اگلے لفظ وہ ہو چکا ہے لفظ، لیکن اس مقام کی لذت بھی پانا. ہٹ جو، اس کو ادھورا نہ روکو، اسے کرنے دو پیشاب، یہ میرا بیٹا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، کرنے دو اس کو، اب اپنی ضرورت پوری کرنے دو، اس کو ادھورا نہ روکو، لیٹا رہنے دو. پیشاب کر دیا ہے تو ہم اس کو سینے سے کیوں اتارے، میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ الکریم، میرا بیٹا ہے. بھائی صاحب ہم اس سلسلہ کلام پہ چلیں گے تو یہ پورا جہان ہے. آئیے ہم تیسرے گلستان میں انٹری کرتے ہیں. مسجد نبوی شریف ہے اور امیر کشور محبت، صاحب صدق و وفا شیخ محی الدین عربی نے لکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اسے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں خدا کی ساری کائنات میں از اول تا آخر سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں، اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں.
یہاں تو ماشاءاللہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تشریف فرما ہیں، بنیاد ہے نا سلسلہ نقشبند کی، سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر ممبر پر جلوہ گر ہیں، فضائل کا معاملہ ہے، روایت کی سند میں کوئی اتنا ہائی لیول کا ذوف نہیں ہے کہ اسے موضوع قرار دیا جائے کہ حضرت امام حسن کریم صف اول میں مولا مرتضیٰ کی گود میں ہیں اور اچانک کہا اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ شہنشاہ صدق و صفا اٹھے، ممبر سے اترے، حضرت امام حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لب و رخسار کو چوما، آنکھوں سے اشک بہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر سے کہا، امیر المومنین کہیں یہ خیال نہ کیجئے گا کہ ایسے الفاظ بولنے کے لیے کچھ ہم نے سکھایا پڑھایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے مولا علی کو کنیت سے یاد کرتے ہوئے کہا، ابو الحسن آپ تکلف مت کیجئے، شہزادے نے کچھ غلط نہیں کہا۔ اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے، شہزادے نے کچھ غلط نہیں کہا، سچ کہا ہے، یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے اور یہ ابو بکر بھی ان کے نانا کا ہے۔ اچھا جی، ممبر ان کے نانا کا ہے یہ تو سب نے دیکھا، ابو بکر بھی ان کے نانا کا ہے یہ بھی تو کوئی دیکھے۔ یہ بھی تو کوئی دیکھے، اور کہا وہ ہم دکھا کے جائیں گے۔ امام راضی و دیگر نے لکھا، جب جنازہ پڑھا چکو تو میرے وجود کو حبیب کے حجرہ شریفہ کے دروازے پہ رکھنا اور کہنا یہ ابو بکر ہے، ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جائے تو ساتھ، وگرنہ جنت البقیع میں جسد انور کو رکھا گیا، اسی طرح پکارا گیا، اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو، بات ختم۔ یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے اور یہ ابو بکر بھی ان کے نانا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اب آئیے بارگاہ فاروقی میں حضرت امیر المومنین، اور ہاں ایک بخاری شریف کی حدیث ایڈ کر لو، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نماز غالباً وہ عصر کی تھی، پڑھائی سرکار صدیق پاک نے، پڑھی سب صحابہ نے، مقتدیوں میں مولا مرتضیٰ بھی ہیں۔ باہر نکلے نا تو امام حسن ملے، حضرت صدیق پاک نے امام حسن کو اٹھایا، چوما، چوم کر کندھوں پر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے لبوں کو تھپ تھپایا، اور تھپ تھپاتے ہوئے نقیب کو اور خطیب کا جملہ نہیں، کو بزلہ سنجی نہیں، کو محفل کو گرما دینے کی ہوس نہیں، یہ صدیق، اور صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے رخسار کو تھپ تھپا کے کہتے ہیں، میرا باپ تجھ پہ قربان، میرا باپ تجھ پہ قربان، میرا باپ تجھ پہ قربان، تیری حسین من موہن صورت میرے بھائی علی سے تو نہیں ملتی، میرے محبوب سے ملتی ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جمال اقدس کی کامل شبیہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات تھی، کندھوں پہ اٹھانا، سن کے ممبر سے اتر آنا۔ دو ورقے پڑھا ہوا ایک طالب علم، آپ کی محبت اور کریموں کے ذکر کی بہار کہ کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی برآمدے سے کہہ رہا اٹھ کے میری بات سنو، میرے تو تیور چڑھ جائیں اور میں کہوں تم گجرانوالہ والے کیسے ہو، مہمان کی کوئی عزت نہیں، تقریر کے دوران کہہ دیا کہ اٹھ کر باہر آ کے بات سنو، شٹ اپ کال دوں میں ان کو، یہاں صدیق اکبر ہے، محبوب کا خلیفہ ہے، افضل الخلق ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، شہنشاہ صدق و صفا ہے۔ صدیق پاک سے کوئی پوچھے کہ تسی بھی بچے دے آکھن تے تھلے اتر آئے ہو، تو شہنشاہ صداقت کی بارگاہ سے شاید یہی جواب ملے گا، ہم عمریں اور قد نہیں دیکھتے، ہم محبوب خدا کی نسبت اور خون کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ
رد عمل بھی نہیں ہے، جملہ سیدوں کی نظر یہ رد عمل بھی نہیں ہے کہ ابو الحسن اٹھائیے اپنے بیٹے کو گھر جائیے، آئندہ مسجد میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، لا۔ اور اب میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بات پھر ہوئی، اور اب کون ہے؟ اب ہے امیر المومنین، انتخاب رب کریم، مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو خط لکھیں تو چل پڑے، پشت زمین پہ درہ ماریں تو تھم جائے، افریقہ تک فتوحات کا سلسلہ ہو اور کہا جائے یہاں نیا شہر بساؤ، اور خادم لکھے کہ یہاں تو وحشی درندے اور سانپ اور دیگر چیزیں ہیں، تو حضرت عمر پاک فرمائے جنگل چکھلو کے ساڑا نام لے کے ننو آخ کہ امیر المومنین کہتے ہیں ہم نے شہر بنانا ہے تو سکو اور جگہ لبو۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے آپ حضرات؟ اور راوی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کا رزلٹ دیکھا کہ درندے لائنیں بنا کر حشرات الارض سانپ نکل رہے ہیں، کیوں؟ آرڈر آ گیا ہے۔ اور سرکار عمر پاک کی بہار و برکت کو، ان کے گلزار کی تمازت کو، ان کے حسن کو، رعنائی کو، اور رب کے دربار میں ان کی مقبولیت کو، قبول عوام کو، اگر آپ پنجاب والے دیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ کرایہ نہیں لگے گا، جاؤ پاک پتن گنجے شکر کی گلیوں میں۔ حضور فرید الحق کے بدین سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر، ان کے نام کے ساتھ وہاں بھی جا کے پڑھنا لکھا ہے فاروقی، فاروقی وہ سرکار فاروق اعظم کی اولاد امجاد ہے، یہ گنجے شکر ہے، اور ان کے بہت بعد اور ہم سے بہت پیچھے ایک اور فاروق اعظم کا بیٹا ہے جس کے حضور شاعر مشرق نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ نسلوں کا فیضان ہے، سبحان اللہ الکریم۔ ہاں بھائی بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے، اتنا تھکے ہو کہ بتا بھی نہ سکو کہ کتنا تھکے ہیں، ہاں؟ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ کہاں پہنچے سرکار عمر پاک سے؟ حضرت کریم امام حسن پاک نے کہا یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اپنے نانا کے ممبر پہ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور منہ چوم کر کہا آپ کے نانا کا ممبر تو ہے پر میرے نانے کا ممبر کوئی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، رسپانس کیا ہے، جواب کیا ہے، عمل کا رد عمل کیا ہے؟ یہی تو محبت ہے، سبحان اللہ، یہی تو محبت ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک روایت اور ملائیے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے امام حسن پاک تشریف لائے۔ بعض کتب میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو تھے، کیونکہ وہ ایک علاقے کے گورنر تھے۔ ان کا بیٹا حجرے کے دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا، فرمایا بعد میں آنا۔ امام حسن پاک نے پیچھے سنا، تربیت مولا علی کی ہوئی ہے نا، تو وہیں سے واپس ہو لیے۔ بعد میں پتہ چلا تو سرکار عمر پاک نے پوچھا، آپ آئے اور بنا دیدار بخشے چلے گئے؟ فرمایا کہ آپ کے صاحبزادے کو اجازت نہیں ملی، تو میں نے کہا مجھے کیسے ملے گی؟ سرکار عمر پاک تڑپ گئے۔ اور سنیے کہ کیا جواب دیا۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اجازت کے پابند ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اجازت کے پابند ہیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ ہم تو اپنے جملے کو شعر کی طرز پر بغیر طرز کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو مجھ تک ملنے کے لیے اجازت؟ ویسے تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہر گورنر پہ لازم کیا تھا مینو ایک کدی شکایت نہ آوے کہ رعایا دے کسے بندے نو ملن واسطے تینوں ملن واسطے کسی اور نال ملنا پہ آئے۔ یہ گورنروں کے لیے اصول تھے۔ تمہارا ماضی بڑا روشن ہے، حال آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، بے حال کر دیجئے یا بحال کر دیجئے۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو؟ اب ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے۔
لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، کاروبار میں کیا ہے؟ ایک معمولی سا کو ہارن دے دے گاڑی والا تو اگلی گاڑی والا غصہ ہو کر جی چاہے تو اس کے گلے پڑ جائے، فائر مار دے۔ ہم تو اتنے بے ضبط لوگ ہو گئے۔ تو بہتریاں اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں یا خدا نخواستہ شر کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں کہاں پہنچا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا شہزادے یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اجازت کے پابند ہیں؟ میرے سر پہ یہ بال کس نے اگائے سوائے آپ کے نانا کے؟ یہ عرب کا محاورہ ہے، جیسے ہم اپنے اپنے پیر سے کہیں، شیخ سے کہیں اے توڑیاں ہی دعاواں نے جی، توڑا ہی دیتا ہے جی سارا کچھ۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ آپ کے سوا میرے سر پہ بال کس نے اگائے، مطلب عمر کو جو مقام ملا ہے وہ آپ کے نانا کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے۔ تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو اجازت کی ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ دیکھ رہے ہیں محبت کی جھلک۔ چلیں 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 آگے بڑھیں، وقت بہت قریب ہو گیا۔ اب یہ مدینہ منورہ ہے، صحابہ میں ایک عظیم محدث ہے، بعض کہتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن ہے، ساری دنیا ابو ہریرہ سے جانتی ہے، بس ایک دفعہ مالکان دی زبان پاک جو نکلے ابو ہریرہ۔ اب حضرت حیدر کرار کا نام نامی اس میں گرامی کتنا عظیم ہے، علی، پر ایک دفعہ فرمایا قم قم یا ابا تراب، فرمایا مینو یہ بہت سونا لگتا ہے کہ حضور نے ابو تراب کہہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے آ رہے تھے، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی کے قدموں پر مٹی لگی، حضرت ابو ہریرہ نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی آستین سے امام حسن کے قدموں کی مٹی صاف کرنے لگے۔ مولا علی کا بیٹا ہے، تربیت یافتہ ہے، فوراً قدم پیچھے کھینچا، چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا شہزادے آپ مجھے مت روکیے، آپ روکیں گے کہ تو میں تب بھی نہیں رکوں گا، میں یہی خدمت کروں گا۔ آپ کا جو مقام میں جانتا ہوں سارا شہر جان جائے تو کوئی آپ کو زمین پہ قدم ہی نہ رکھنے دے، کندھوں پہ اٹھائے پھرے۔ دیکھ رہے ہیں محبت، سمجھ آ رہی ہے؟ محبت محبت۔ اور اختتام کی طرف بڑھتا بڑھتا میں ایک حکایت آپ کے سامنے رکھوں، وہ بھی محض چند سطروں میں، اور خصوصاً جملہ سادات کی نظر اور خصوصاً علی پور شریف سے رونق افروز حضرت والا مرتبت کی نظر بھی علماء نے اس حکایت کو نقل کیا۔ اب یہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا، ایک واقعہ ہے، حکایت کو نقل کیا۔ ایک بندہ آٹے کا بزنس کرتا تھا، چکی پیسنی آٹا، تو ایک سید صاحب آئے جو ضرورت مند تھے، آٹا لیا، آٹا دے دیا، پیسے، شاہ صاحب نے کہا پیسے تو نہیں ہے، تو نے کہا شاہ جی ان کی کرنا ہے، انہوں نے کہا ساڑھے نانے دے کھاتے چ لکھ لائے۔ ایسی سمجھ کے نہیں ہے۔ اب یہ پہلی بار کانوں میں جملہ رس گھول گیا، انہیں کہا یہ ان موقع ہے، اس نے لکھ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد سید صاحب پھر رونق افروز ہوئے، پھر وہی مطالبہ اس نے بھی پوری عقیدت مندی سے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد وہی ارشاد جاری ہوا کہ حضور کے کھاتے میں لکھ دو۔ اب ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، کئی سادات کرام جو ضرورت مند تھے، حضور دعا بھی یہی منگی، یا اللہ میری آل نو بس گزر گزارے جنہ رزق دمی۔ یہ میں نے مفہومی الفاظ بولے ہیں۔ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آتے تھے اور آگے کہنا یہ حالات نہیں، وہ حالات نہیں، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے شاہ جی ایک بات تو آج اس فقیر کو بتائیں۔ کہا جی پوچھئے۔ کہا باپ جس عورت کو طلاق دے دے وہ بیٹے کے نکاح میں آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا آپ کے باپ میرے مولا علی پاک تنہائی میں بیٹھے تھے، ریش انور کو مٹھی میں لیا، امام ابو نعیم کی الیۃ الاولیاء دیکھیں، ریش انور کو مٹھی میں لیا اور مٹھی میں لے کے کہتے او دنیا، تو پھر روپ بدل کے آ گئی، کتنی بار کہا ہے یہاں نہ آیا کر، کتنی بار کہا ہے یہاں نہ آیا کر، علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو کہا شاہ جی ایویں اس دنیا دا ناگ آکھیا کرو مال کا طلاقیں ہی 3 دے دیتی ہیں۔
اور ہم ماننے والے کہتے ہیں سیداں دی بھی مننی ہے، سیداں نو بھی مننی ہے تو بھی دکان نہ چلے۔ ہم بھی تو ماننے والے بزنس مین لوگ ہیں۔ اب یہ موضوع چھڑ گیا تو پھر اس کو روکے کون؟ اور ہم رکنے کے ہیں، سمجھ گئے؟ بزنس نہ کرو، محبت کرو، یہ چکی والے کی طرح کرو، چکی والے کی طرح۔ 2-4 سادات اور آئے اور یوں ہی چلتا رہا، راس ختم جب ہو جائے، بزنس مین حضرات جانتے ہیں، راس ختم ہو جائے تو کاروبار ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہی ہوا، وہ بیچارہ خود مقروض ہو گیا۔ اس کے ایک خاص دوست نے پوچھا یار ہوا کہ اچھا بلا تو تھا؟ انہوں نے کہا تم بھی تو میری عادتوں کو جانتے ہو کہ مجھ میں کوئی برائی نہیں، ایسی چیزیں تو برائیوں میں پھر خرچ ہوتی ہیں نا، کوئی جوا کھیل لیا کوئی برائی کی طرف۔ انہوں نے کہا ہوا یہ ہے، اگر تجھے کلیئر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ راز عیاں نہ کرتا۔ یوں ہوا ہے، پہلے ایک سید صاحب آئے، پھر 2-4، اور ایسا ہوا ہے۔ اس نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، اگلے جملے بھی سننا، پھر تو ٹھیک ہے تو ان تگڑا نہیں، کھاتا ادھر لگ گیا ہے تو ان تگڑا نہیں، ان سہ جائیں، بس باہر کا وقت ہے۔ آج انہوں نے ان کو بتایا، اور رات سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کریم نے ارشاد فرمایا تینوں کیسا آکھیا ہے کہ تو یہ گلاں لوکاں نو بھی دسیں گا؟ واہ واہ واہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب تو لوگوں کو بتاتا پھرے گا، ہماری آل کے قصے لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ قدموں میں گرے اور عرض کی میرا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور میرے دل کو جانتے ہیں، میں نے تو اپنے دوست کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے کہا، حضور میں نے اعتراض تو نہیں کیا۔ کریم نے فرمایا کہ یہ بات ہے تو پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ دنیا چاہیے کہ ہم چاہیے؟ حضرت قبلہ شاذلی صاحب کی نظر جملہ ہے، دنیا چاہیے کہ ہم چاہیے، اور پھر کہنے والے نے کہا جسے تو چاہے اسے اور کیا چاہیے؟ جسے تو چاہے اسے اور کیا چاہیے؟ اب اس کا صدق دیکھو، محبت دیکھو، قدموں میں گر کے کہا حضور مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ آنکھ کھل گئی، بس پھر وہ بندہ نکل گیا جنگلوں میں۔ 5ویں یا 7ویں دن اس کا لاشا جنگل سے ملا، غسل کفن دفن ہوا۔ اسی رات اس کو ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، 7-8 اولیاء جو سبز لباس میں ملبوس تھے، ان ولیوں میں یہ بھی لباس پہن کے پھر رہا ہے۔ تو بابے نے اس کو دیکھ کے پوچھا ایڈی ٹور کتھوں؟ انہیں کہا جی کھاتا حضور ال کھل گیا، کھاتا حضور۔ گرامی قدر حضرات، آج کی نشست کا سبق محبت کیجیے۔ صحابہ اہل بیت کوئی جداگانہ چیزیں نہیں، ہاں وہ حضور کا خون پاک ہے، یہ حضور کے اصحاب پاک ہے، ہم خاک طیبہ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم مدینہ شریف کی کھجور کی گٹک بھی سڑک پہ نہیں پھینکتے، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ تو میرے بھائی ریکویسٹ یہ ہے، کبھی بے ادبی کی دہلیز پہ نہ پہنچنا، کبھی بے ادبی کی سڑک پہ مت چلنا، مارے جاؤ گے۔ ادب سے جڑے رہنا، ادب سے جڑے رہنا، ادب سے جڑے رہنا۔ کروڑوں ورق در نار کن، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس حضور کے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ایک چیز، دوسرا میسیج آپ کی خدمت میں یہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بنا تو حضور نے کی ہے تو یہاں حقہ بنا کیوں کہا گیا؟ انہوں نے کہا یہاں بنا بمانا بقا ہے، حقہ کے بقائے لا الہ الا حسین۔
وہ جس پودے کو حضور لگا کر گئے اس کی جڑوں کو ضرورت پڑی تو سید نے خون دے کے پھر ہرا بھرا کر دیا. سمجھ گئے؟ کیا بچایا سارا کچھ قربان کر کے؟ دین. بس ایک جملے میں میرا ساتھ دیں گے، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں. سارا کچھ قربان کر کے حضرت امام نے کیا بچایا؟ بس آج وہ 61 ہجری کی شہادتیں تھیں، وہ 61 ہجری کا محرم تھا، یہ 1445 کا محرم ہے. سوال یہ ہے 6 ماہ کی کلیوں کے نذرانے دے کر بھی جس دین کو امام نے بچایا وہ دین میرے پاس کتنا ہے، اور اس دین پر میں کتنا عمل پیرا ہوں. بس دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، آج 4 پائی پہ بھی جب آپ نے سونا ہے، لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے لیٹنا، یہ میرے اس سوال کو ضرور 2-3 بار آپ نے دہرانا ہے. جس دین کو بچانے کے لیے وہ نیزوں پہ جھوم پڑے، وہ دین میری زندگی میں کتنا ہے. میرے صبح و شام میں، میرے کاروبار میں، میرے معمولات میں، میرے قول و فعل میں، میری وضاقتہ میں، میری اٹھک بیٹھک میں، میری شادی بیاہ کے معمولات میں، میرے غمی کے معمولات میں، تمام تر معاملات میں وہ دین کتنا کا ہے جس دین کو بچانے کے لیے 18 سال کا شبیہ رسول بھی حضرت امام نے قربان کر دیا. اگر معذرت کے ساتھ جواب 2% کا بھی نہ آئے تو پھر ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، حضرت امام کا نام میں نے اور آپ نے اونچا نہیں کیا، وہ نام پہلے ہی اونچا ہے رب کے فضل سے اور ان کے کردار سے. ٹھیک ہے؟ حضرت امام کو ہمارے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے. آپ حسینیت زندہ باد نہ بھی کہو گے تو حسینیت زندہ باد ہے، ان کو نعروں کی نہیں. دوسری بات بھی، دوسرا جملہ بھی کہہ دوں، یہ جتنے کھچڑے نظریں سبیلے ہیں ہماری عقیدت اور اجر کا باعث ہے، ہماری محبت اور اجر کا باعث ہے. حضرت امام کو اس کی بھی ضرورت نہیں. حضرت امام تو یہی چاہتے ہیں کہ جب شجر اسلام پیاسا ہوا تو ہم نے خون دیا، ہون تے خون نہیں مانگدا، توڑ کوڑوں مسیتے نہ آؤ وے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکو، معمولات کو سنت کے مطابق نہ ڈھال سکو، تو پھر تم کتنے پیار کرنے والے ہو. محبت کیجئے، مانیے، مانیے اور مانیے، اور اگر مانتے ہیں تو جن کو مانا ہے ان کی بھی مانیے. وما علینا الا اللہ.